الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے. عزیزان گرامی، انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، یعنی جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک اس کی زندگی جو ہے وہ مختلف ادوار پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں. شیر خوارگی کا حصہ ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے اور پھر بڑھاپا ہوتا ہے. یہ انسانی زندگی کے حصے ہیں. بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کی شیر خوارگی کے ایام ہیں، پھر بچپن ہے، بچپن کے بعد پھر لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد پھر جوانی ہے، اور جوانی کے بعد جو ہے پھر بڑھاپا. یعنی زندگی اور موت کے درمیان جو ہے وہ انسان کی عمر جو ہے وہ ان حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. عمر کے ان حصوں میں سے جو سب سے زیادہ اہم حصہ اور سب سے زیادہ خطرناک حصہ جو ہے وہ ہے انسان کی جوانی کا حصہ. انسان کی جوانی جو ہے یہ عزم و قوت اور نوخیزی، یعنی بندہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. عمر کے اس حصے کے اندر جو جوانی والا حصہ کہلواتا ہے، اگر ہر نوجوان اپنی خواہشات کو، اپنی اس طاقت کو اور اپنی اس نوخیزی کو تھام کے رکھے اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو رکھے، عبادت و ریاضت، فکر آخرت اور اپنی زندگی اور جوانی کو بامقصد بنائے، تو پھر جو ہے وہ زندگی کا یہ حصہ جو ہے جوانی والا، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، نفع بخش ہوگا. اور کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مقصد کو سامنے رکھیں. زندگی کے اندر بندے کے بڑے مقصد ہوتے ہیں، بڑے خواہشات ہوتی ہیں، بڑے اس کے جو ہے وہ اپنے اندر پروگرام بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں زندگی کے اندر فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا. لیکن جو اصل زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ خالق نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اس کو کھیل تماشے کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر فرمایا. اور جوانی کے اندر ہی یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی رنگینیاں جو ہے یہ بندے کو پیاری لگتی ہیں.
اور جوانی کے اندر ہی ان رنگینیوں کے اندر مگن ہو کر انسان جو ہے، جو نوجوانی کے عالم کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے۔ جس طرح کو کھیل دکھانے والا، تماشا دکھانے والا تماشا دکھاتا ہے کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کھیل ختم ہو جاتا ہے، رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اور خالق نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور فرمایا یقیناً جو آخرت کا گھر ہے وہی سچی زندگی ہے۔ آخرت کا گھر وہی سچی زندگی ہے۔ فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اچھا ہے اگر تم اس کو جان لو۔ یعنی انسانی زندگی کے اندر اور پھر زندگی کا وہ حصہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے، اس جوانی کے اندر یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی موج مستی جو ہے، یہ انسان کو اپنے مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد ہے، اس مقصد سے یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا کھیل تماشا، دنیا کی رنگینیاں جو ہیں یہ دور کر دیتی ہیں۔ لیکن خالق کائنات وحدہ لا شریک نے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہوئے ایک دن جب تمہیں موت آئے گی تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی خالق کائنات وحدہ لا شریک نے دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا یہ ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے، وہی سچی زندگی ہے۔ اور خالق نے فرمایا پھر اس اگلے جہان کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا رب سے ڈرتے رہنا، ایمان والو رب سے ڈرتے رہنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی اپنی زندگی کو اس انداز کے ساتھ گزار کے جاؤ، دین اسلام کو اپنے اوپر اس طرح لاگو کرو کہ جب تمہیں پر موت آئے تم ایمان اور اسلام کی حالت سے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اگر ایمان اور اسلام کی حالت میں بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وہ سمجھے میری زندگی جو دنیا کی گزری ہے وہ بھی کامیاب ہے، اور جو آخری زندگی، حقیقی زندگی، سچی زندگی جس کو کہا گیا ہے، وہ بھی میری کامیاب و کامران گزرے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ خاص کر جو، کیونکہ بچہ جب ہوتا ہے بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر، اس وقت اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے جو ہے وہ مصروفیات جو ہے، اس کی مشغولیات وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر جا کر بھی بندے کے جو ہے وہ معمولات، مشغولیات، اس کی جو ہے وہ سوچ اور فکر بدل جاتی ہے۔ لیکن جو زندگی کا خوبصورت حصہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جوانی کیا ہے؟ فرمایا یہ جوانی، اس کو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دیوانگی کا حصہ ہے۔ الشباب شعبۃ من الجنون، فرمایا یہ جوانی جو ہے وہ ایک جنون کی ایک قسم ہے۔ یعنی بندے کو سمجھ نہیں آتی اس جوانی کے اندر، جوانی کے نشے کے اندر، جوانی کی مستی کے اندر، اس پر وہ ایسی مستی اور کیفیت طاری ہوتی ہے جوانی کے نشے کے اندر کہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر اس کو وہ بھلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ احادیث تعلیمات وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جس شخص نے اپنی جوانی کو تقوی کی لگام ڈال لی، اپنی جوانی کو قابو کر لیا، اپنی جوانی کو گناہ کے اندر مبتلا نہیں کیا، بے عملی کے اندر مبتلا نہیں کیا، تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کے راستے سے ہٹا کر گزاری، گناہ کے اندر گزاری، غفلت کے اندر گزاری، تو جتنا بھی وہ دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب نظر آئے وہ کامیاب نہیں، وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ جس نے جوانی کے اندر اپنے رب کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اپنے رب کو بھلا دیا، جوانی کے بعد یہ نہیں سوچا کہ جوانی کے بعد بڑھاپا بھی آئے گا، بڑھاپے کے بعد موت بھی آئے گی، میں رب کی بارگاہ میں پیش بھی ہوں گا۔ جوانی کے نشے نے، جوانی کی مستی نے اس کو جو ہے وہ ان چیزوں سے غافل کر دیا۔ اس غفلت کے اندر اگر اس نے زندگی گزار دی تو وہ کامیاب نہیں، وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے۔ بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر تک جب بچہ، نوجوان لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر تک جو حصہ ہے اس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ پہلے شیر خارگی کے ایام ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ بچپنا ہوتا ہے، پھر لڑکپنا ہوتا ہے، پھر جب وہ نوجوان بلوغت کی حد کراس کرتا ہے، جوانی کی حد کراس کرتا ہے، بلوغت اس پر آ جاتی ہے، بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا جو حصہ ہے وہ جوانی کہلاتی ہے، اور یہ زندگی کا بہترین وقت ہے۔ محنت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا حصہ جو ہے یہ زندگی کا بہترین حصہ ہے۔ اسی کے اندر ہی اگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی لذت پیدا ہو جائے، جوانی کے اندر اگر اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر انسان کو سکون ملنا شروع ہو جائے تو پھر یہ زندگی کا بہترین حصہ مزید بہترین ہو جاتا ہے۔ اور اس حصے کو، اس جوانی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس کو نقل کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز شباب کا قبل حرامی کا، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، اعضاء جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام جو اب جو بڑھاپے کے اندر میرے سے نہیں ہو رہا، میں کاش یہ جوانی کے اندر کر لیتا۔ تو فرمایا وہ وقت گزرنے سے پہلے کہ جوانی گزر کر تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے، اور بڑھاپا آئے اور تم پچھتاؤ کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہترین جو وقت تھا میں نے اس کو ضائع کیا۔ تو فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شباب کا قبل حرامی کا، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آگے فرمایا وصحت کا قبل سقمی کا، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت ہوتی ہے جب تندرستی ہوتی ہے تو اس وقت بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، لیکن جو ہی بیماری آ جاتی ہے، انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ کاش جو کام آج صحت نہ ہونے کی وجہ سے
بندہ بیمار ہو، شوگر کی بیماری لگ جائے یا اور کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کا روزے آ جائے، وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر اس وقت سوچتا ہے کاش میری صحت ہوتی تو میں روزے رکھتا۔ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس وقت سوچتا ہے کہ کاش میری صحت ہوتی تو میں اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا۔ تو کئی ایک کام جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے وہ جب کر نہیں سکتا اور اس کو اپنی صحت یاد آتی ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَصَحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور آگے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اس وقت وہ دولت کے نشے کے اندر مست ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ غریب اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی غریب کمزور بھائی آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی دوست آ جائے، تو جو اچھے لوگ ہیں وہ تو اچھے ہیں، لیکن اکثریت جس کے پاس مال آ جائے وہ غریبوں کو بھلا دیتا ہے، وہ غریبوں کو پسند نہیں کرتا، وہ غریبوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، گلے ملنا پسند نہیں کرتا۔ غریب رشتہ دار ہو تو اس کے ساتھ رشتہ دار ہی نہیں رکھتا، سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا سٹینڈرڈ الگ میرا سٹینڈرڈ الگ ہے، تیرا سٹیٹس اور ہے میرا سٹیٹس اور ہو گیا، تو غریب ہے میں امیر ہوں، میرا جو ہے وہ امیر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروباری لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو غریب ہے، تجھے جو ہے وہ بھائی کہتے ہو، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، کیا سوچیں گے لوگ کہ یہ اتنا امیر وہ اتنا غریب۔ یعنی جب مال ہوتا ہے تو بندے کے اندر اس مال اور دولت کا نشہ ایسا چڑھتا ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں اور بھائیوں کو بھی بلا دیتا ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ مال یہ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ایک کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے، آج میرے پاس ہے تو کل کسی دوسرے کے پاس ہوگی، یعنی جس کے پاس ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ بندہ امیر ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، جوانی کے اندر ہو، کاروبار کرتا ہو، جب بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو جوان اولاد جو ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ بابا مرن تو پہلے ہی سانو سارا کچھ دے کے چلا جائے، اور جب وہ بابے کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بابا پھر سوچتا ہے کہ کاش یہ جو مال اب میرے پاس نہیں رہا، یہ جب میرے پاس تھا تو میں اس کی قدر کر لیتا، میں اس وقت اس کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دیتا، اس وقت جو ہے میں اس مال کو اچھے کاموں کے اندر جو ہے وہ لے کر آتا۔ تو فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا فقیری آنے سے پہلے جو مالداری ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو، اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرمایا مصروفیت سے پہلے جو فراغت نصیب ہے تمہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ بندہ فارغ ہوتا ہے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس وقت وہ ٹائم نہ عبادت کے اندر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے والدین کی خدمت کے اندر خرچ کرتا ہے، فارغ ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا کے کام کاج کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھ لوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں باپ کی خدمت کر لوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف اتنا ہوں اپنے کاروبار کے اندر۔ تو آقا نے فرمایا وہ مصروفیت جو پچھتاوے کا باعث بنے، فرمایا اس مصروفیت سے پہلے جو تمہارے پاس فراغت ہے، وقت ہے، اب اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت سمجھو، اور وہ حیات کا قبل موتی کا، فرمایا موت سے پہلے جو زندگی ملی ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ ادھر بندے کی جب موت آتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک کا قرآن مقدس بھی اس بات پر ہے کہ جب بندے کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، اب میں نماز بھی پڑھوں گا، اب میں صدقہ بھی کروں گا، اب میں نیکی والے کام بھی کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، مجھے کچھ وقت مل جائے، لیکن موت جو ہے وہ ٹلتی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے
جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ تو فرمایا یہ 5 چیزیں جس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَامِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور جوانی ہے، موقع ہے نیکیوں کا، جب بڑھاپا آیا تو پھر بندہ کہتا ہے کاش جوانی ہوتی، کاش صحت ہوتی تو میں فلاں کام بھی کرتا، میں تہجد بھی پڑھتا، اٹھ کر میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا، میں دیگر اعمال بھی کرتا۔ لیکن افسوس بڑھاپے کے اندر وہ آرزو ہی رہ جاتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر وہ آرزو رہ جاتی ہے، اب پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جوانی کا وقت گزار دیا غفلت کے اندر، جوانی کا وقت گزار دیا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے احکامات کو پس پشت ڈال کر۔ اب جب بڑھاپا آتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، موت سامنے نظر آتی ہے، عمر ڈھل جاتی ہے، تو پھر بندہ سوچتا ہے کاش جوانی ہوتی، میں جوانی کے اندر میں یہ جو عمل کر لیتا۔ لیکن ہم پل پل پھر اس وقت کیا ہے، موت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ حساب و کتاب جو مرنے کے بعد ہونے والا ہے، ہم پل پل پھر بڑھاپے کے بعد اس کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بندے کو اپنے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لے۔ فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 خصال۔ فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قیامت والے دن بندے کو قدم اٹھانے نہیں دے گا یہاں تک کہ اس سے 4 چیزیں نہ پوچھ لے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر عن عمرہ فیما افناہ، فرمایا سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بتا تمہیں جو زندگی دی تھی، جو عمر دی تھی، کہاں اس کو ضائع کر کے آ گیا، کہاں اس کو ختم کر کے آ گیا ہے، کہاں اس کو گزار کے آ گیا ہے۔ اور یہ تو پوری زندگی کا سوال ہوگا، اور پھر پوری زندگی میں سے جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، فرمایا بتا جوانی کے بارے میں کہ وہ جوانی جو ہے وہ تو کیسے گزار کے آیا۔ پہلے پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کیسے گزار کے آیا، پھر خاص جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ جوانی اور جوانی کے اندر عبادات یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو بڑی پسند ہے۔ اور جوانی کے اندر جب بندہ اپنی جوانی کو گزار لیتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، تو پھر اس کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جنت کے اندر مقامات بھی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا دوسرا سوال کیا ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، بتا جوانی کیسے گزار کے آیا، اور وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، فرمایا پھر تیسرا سوال ہوگا اس بندے سے مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں۔ پہلے پوچھا جائے گا بتا من این اکتسبہ، اس مال کو کمایا کہاں سے ہے، کیسے کمایا ہے، حلال کمایا ہے، حرام کمایا ہے، کسی کا حق مار کے کمایا ہے یا حق حلال کا کمایا ہے۔ مال کے بارے میں یہ ڈبل سوال ہوگا، من این اکتسبہ، بتا اس کو کمایا کہاں سے ہے، وفیما انفقہ، اور یہ بھی بتا پھر اس مال کو خرچ کہاں پر کیا۔ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا اور کیسے اس کو خرچ کیا۔ اگر حلال مال کمانا ضروری ہے تو اس مال کو حلال اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مال حرام طریقے سے کمایا وہ بھی وبال جان بنے گا، اور حلال کما کر اس کو حرام جگہ پر خرچ کر دیا وہ بھی وبال جان بنے گا۔ صرف کمانا حلال ضروری نہیں کہ صرف کمائے حلال اور خرچ حرام پر کرے، یا خرچ کمائے حرام طریقے سے خرچ حلال پر کرے، دونوں طریقوں سے لے۔ اگر حرام طریقے سے کمایا گیا مال نیکی پر خرچ کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اگر اور
حرام طریقے سے کمایا گیا مال نیکی پر خرچ کیا قبول نہیں ہوگا، اور جب حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہے اس کو حرام جگہ پر خرچ کرے گا وہ بھی اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ تو فرمایا پھر تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، اور چوتھا سوال فرمایا وعن علمہ ماذا عمل فیہ، فرمایا چوتھا سوال ہوگا بتا جو تجھے علم دیا گیا تھا، جو علم دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کر کے آیا ہے۔ تو یہ 4 سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے جب تک پوچھ نہ لیے جائیں گے بندے کو قدم ہلانے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اندر پھر سب سے جو مین چیز موضوع کے مطابق وہ کیا ہے؟ جوانی۔ جوانی کے اندر تو جوانی اپنی کو درست راستے پر لگانے کے لیے، اپنی جوانی کے ایام کو فائدہ مند بنانے کے لیے، اپنی جوانی کے ایام کو اپنے لیے اگلے جہان کے اندر انعامات کا جو ہے وہ منبع بنانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جوانوں کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے اپنی جوانی کو بچانے کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جب کسی کو دوست بناؤ تو دیکھ کر دوست بناؤ کہ کیسا دوست بنا رہے۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں سب سے پہلے نوجوان۔ اگر اچھے دوستوں کا انتخاب کیا، نیک اور صالح دوستوں کا انتخاب کیا تو اچھی صحبت کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا اور تم بھی اچھے راستے پر چل جاؤ گے۔ لیکن اگر راستہ برا اختیار کر لیا، دوستی کے اندر برے دوستوں کا انتخاب کر لیا، تو پھر جس طرح برے دوست برائی کے راستے پر چل رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی راستے پر چل پڑو گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلوائی، اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل جلیس الصالح ومثل جلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی اور بیٹھنے کی مثال اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کستوری اٹھانے والا ہے اور ایک جو ہے وہ بٹھی تھوکنے والا ہے، بٹھی جلانے والا اور ایک کستوری اٹھانے والا۔ فرمایا جو تو کستوری اٹھانے والا ہے یعنی خوشبو بیچنے والا، خوشبو اٹھانے والا، فرمایا اگر اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی فحامل المسک اما ان تبتع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، فرمایا اگر خوشبو والے کے ساتھ دوستی ہوگی، کستوری اٹھانے والے کے ساتھ دوستی ہوگی، فرمایا یا تو تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اس سے کچھ نہ کچھ خوشبو خرید لو گے، اگر خریدو گے نہیں بھی تب بھی جو ہے وہ تمہیں پاکیزہ خوشبو نصیب ہو جائے گی۔ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے پاس سے بھی خوشبو پاکیزہ آئے گی، اچھی خوشبو آئے گی۔ اور فرمایا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، فرمایا جو بٹھی چلانے والا ہے، جو بٹھی جو ہے اس کو آگ جلانے والا ہے، اگر اس کے ساتھ دوستی ہوگی، اس کے پاس بیٹھو گے، یا تو تمہارے کپڑے جو ہے وہ جل جائیں گے، اگر کپڑے نہ بھی جلے تو جس طرح اس کے پاس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے تمہارے کپڑوں سے بھی پسینے کی بدبو آئے گی۔ فرمایا اس طرح جو ہے وہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ چنگے بندے دی یاری یارو جویں دکان اتارا سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا کپڑے بھاویں کچھ پئیے تے چڑکا پین ہزاراں۔
اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو بندے کے اندر اچھائی آتی ہے، اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر بندے کے اندر جو ہے وہ برائی آ جاتی ہے، کیونکہ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا جیسا دوست ہوگا ویسا ہی بندہ خود ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرمایا لا تصحب الا مؤمنا، فرمایا کسی کو دوست بنانا ہے تو مومن مسلمان کو دوست بنانا۔ اور فرمایا دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، فرمایا تم میں سے بہترین دوست وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ زندگی کے اندر سب سے پہلی چیز کیا کریں، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو بچانے کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں گے تو جس طرح اچھے لوگ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ کی فرما برداری کے اندر، والدین کی تابع داری کے اندر، نیک کاموں کے اندر، جب تمہارا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو تمہارے اندر بھی وہ اچھی عادات پیدا ہو جائیں۔ لیکن اگر برے دوست اپنا لیے تو برے دوست، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اگر برا دوست جو شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کے اندر بری عادات ہیں، وہ بری صحبت کے اندر بیٹھ کر ایسے لوگوں کے ساتھ جو قطع رحمی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا، اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے، غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، ظلم و جبر ہے، گناہوں کا عادی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور جو ان کا دوست بنے گا، ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، وہ بھی اسی طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اور فرمایا جس کا ساتھی شیطان ہوگا، جس کا دوست شیطان ہے، اس سے بڑا اور برا جو ہے وہ دوست کوئی نہیں ہے، کتنا ہی برا ساتھی ہے وہ شیطان۔ تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان یہ ہے کہ اپنی جوانی کو اچھے انداز کے ساتھ گزارا جائے، اپنی جوانی کو اچھے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر گزارا جائے، کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر بندہ کسی نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو جب نماز کا وقت ہوگا وہ نماز کے لیے آئے گا تو لازمی بات ہے جو ساتھ بیٹھا ہوگا دوست وہ اس کو کہے گا چل یار میں نماز پڑھنے چلے تو بھی آ جا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کبھی نہ کبھی تو وہ اٹھ کر آ جائے گا نماز کے لیے۔ لیکن اگر کسی برے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو جو کوئی عبادت کا شوق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ برے بندے کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی جوانی کو درست طریقے پر لگائیں، درست راستے پر لگائیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی فرما برداری کے اندر لے کر آئیں، اچھے دوستوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ شروع کریں تاکہ تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ اچھا رنگ چڑھ جائے۔ چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی پھل پہ، تے بریاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی ڈول پہ۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھائی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو زندگی کے اندر جو اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نوجوانوں سے خاص کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نوجوانوں، یہ زندگی کا بہترین حصہ ہے، یہ جوانی یہ زندگی کا بہترین حصہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جو جوانی کے اندر توبہ کر کے اللہ کے راستے کے اوپر لگ گیا اس نے نبیوں والا راستہ اختیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان اللہ کی حرام چیزوں سے بچ جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے عرش کا سایہ ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَعْبٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، فرمایا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو جوانی کے اندر اپنی رب کی عبادت کے اندر لگا رہے گا۔
اس لیے جو ہے جوان اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کرے، اپنی قوت کو ضائع نہ کرے، اپنی جو ہے وہ غیرت اور عزت کو ضائع نہ کرے، اپنی جوانی کو سنبھال کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر لگ جائیں تو اس دنیا کے اندر بھی تمہیں فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔